السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع کی طرف گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع اسرائیل اور فلسطین میں جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے آج ہمارے مہمان سید ریاست حسین شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ شاہ صاحب، جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل اور فلسطین کا آخر تنازع ہے کیا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ آپ نے انتہائی اہم بات پوچھی ہے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید زمین کے کسی خطے اور کسی ٹکڑے کا کوئی تنازع ہے، وہاں کی کوئی ایسی جنگ ہے جو ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہ اسلام اور یہودیت کا مقابلہ ہے، بلکہ صرف یہودیت ہی نہیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ ایک طرف مسلمان ہیں جو نہتے ہیں، جو خالی ہاتھ ہیں، اور دوسری طرف صرف یہودی ہی نہیں ہیں بلکہ ان کی پشت پہ بڑی بڑی جو ریاستیں ہیں وہ ساری ان کے ساتھ شریک ہیں اور ہر جگہ پہ ان کی تائید کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اس میں چاہے امریکہ ہو، چاہے دوسرے جو یورپین ممالک ہیں، وہ سارے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں، حتیٰ کہ انڈیا بھی اس بات کا اعلان کر چکا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ تو اصل میں یہ جو جنگ ہے، یہ جو تنازع ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اسلام اور کفر کا تنازع ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فلسطین وہ ارض مقدس ہے، یہ شام کا جو جتنا بھی علاقہ ہے، اصل میں ہمارے ہاں تو اب شام صرف ہم ایک خاص ملک کو سمجھتے ہیں، لیکن شام کی جب فضیلت یا شام کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اس میں موجودہ شام بھی شامل ہے، اس میں فلسطین بھی شامل ہے، اس میں لبنان بھی شامل ہے، مختلف ممالک تک وہ شام کا جو خطہ اور حصہ پھیلا ہوا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں جسے شام کہا جاتا تھا، وہ سارے ممالک اس میں شامل ہیں، اور اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور قیامت کے قریب جو ہے خاص طور پر اس کی اہمیت ہے، کیونکہ فتنوں سے حفاظت کے لیے شام کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بیت المقدس بھی ہے، مسجد اقصی ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی اپنے بندے کو، جہاں پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور آپ نے جماعت کروائی، آپ امام الانبیاء بنے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ آپ کہیں سے بھی دور سے سفر کر کے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں جا سکتے، اور وہ جو 3 مسجدیں ہیں ان میں مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے۔ مسجد حرام میں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں 1,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد اقصی میں 500 نماز پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو بندہ 1 نماز پڑھتا ہے اسے 500 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ 16 یا 17 مہینے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد قبلہ تبدیل ہوا ہے۔ تنازع صرف مسجد اقصی کا نہیں ہے، تنازع یہ کفر و اسلام کا ہے، یہ جنگ اسلام اور کفر کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فتح کیا، اس کے بعد 500 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا فلسطین اور بیت المقدس۔ اس کے بعد جب جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں پھر وہ عیسائیوں کے پاس گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ سے اس کو فتح کیا، اور اب مسلمانوں کے پاس۔ لیکن ان سارے حالات کے پیچھے یہ کوئی اتفاقی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ باقاعدہ ایسے تیاری کی گئی اور ایسا پلان بنایا گیا کہ جس کے تحت آج یہ تنازع کھڑا ہے۔ اور اصل چیز ہے یہودیوں کا دجال کے لیے جمع ہونا۔ یہودی آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ملک نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی خطہ ارضی ان کے پاس نہیں تھا، اور پھر غیر مسلم ممالک جو اسلام کے مخالف ہیں انہوں نے، اور بالخصوص جو یورپین ممالک ہیں، امریکہ ہے، انہوں نے یہودیوں کو دوبارہ سے آباد کیا ہے فلسطین میں۔ گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلسطین نے ان پر احسان کیا کہ ان کو جگہ دے دی، تو پوری دنیا سے یہودیوں کو دوبارہ سے جمع کر لیا گیا، اکٹھا کیا گیا، اور اب اصل مالک تو فلسطین کے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، جو فلسطین کے اصل باشندے ہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جگہ خریدی، اور اس کے پیچھے اصل تیاری یہی ہے کہ یہود دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو 70,000 یہودی وہ دجال کے ساتھ ہوں گے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ احسن اللہ علیکم۔